چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا کہے سبحان اللہ۔ اور شعر دیکھیں، دنیا میں سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسلمان سر جھکاتے ہیں، سجدے میں اٹھا بھی لیتے ہیں، لیکن اس زمین پر ایک ایسا سجدہ ہوا ہے کہ آسمان نے، سورج نے، ستاروں نے، چاند نے، دنیا نے اس شخصیت کو، اس ذات کو سجدہ کرتے تو دیکھا، لیکن سجدے سے سر کو اٹھاتے آج تک نہیں دیکھا۔ صحیح بات ہے، بند دیکھ لیں آپ، سر تو سب ہی جھکاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے ہیں لیکن سر تو سب ہی جھکاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے ہیں لیکن سر تو سب ہی جھکاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے ہیں لیکن ارے کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ تاریخ میں بہت ساری باتیں ہیں اور کئی حدیثیں ہیں، مولا علی کے گھرانے کی عظمت کی بے شمار احادیثیں ملیں گی، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم خالی میں ایک لفظ میں بیان کر دوں۔ ایک مرتبہ حضور کے در پر ایک مہمان آیا تھا، سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مدینے میں گھومے کہ اس مہمان رسول کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے، مگر کہیں سے نہ ملا، تو انہوں نے آخر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور جا کے کہا رسول معظم کی مقدس بیٹی خاتون جنت سے کہ آپ کے بابا کا مہمان ہے، میں مدینہ میں گھوم لیا مگر کہیں کھانا نہ ملا، اب آخر میں آپ کے یہاں لے کے آیا ہوں، کہیں کچھ کریں۔ سیدہ پاک نے چادر پاک گروی رکھ کر کے نبی کے مہمان کے کھانے کا انتظام کیا، یعنی مولا علی کے گھر جو بھی گیا، قرآن کریم کے 29 پارے میں سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں، اس میں مولا علی کے گھر کی فضیلت کو اللہ نے بیان فرمایا، جس میں خود خدا نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ شعر ملازہ فرما لیں، شاعر کیا کہتا شاعر کہ گر صدا کوئی سائل لگا دے اپنے آگے کا کھانا کھلا دے۔ اب خیر ایک جھلک میں بیان کر دوں، سیدہ پاک مولا علی اور بیوی فدہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تینوں روزے سے تھے، ایک ایک روٹی سب کے سامنے تھی، افطار کا ٹائم تھا۔ قرآن کریم کے 29 پارے سورۃ الدہر میں ہے۔ اب میں کبھی انشاءاللہ ہو سکے گا تو میں ان آیتوں کو پڑھ کے یہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شعر ہے اس لیے میں خالی بتا دیتا ہوں۔ ایک سائل آ گیا کہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھانا کھلا دے، تو سیدہ پاک نے اپنے سامنے کی روٹی اٹھوا دی، کہا سائل کو دے دو۔ آپ نے اٹھا دی، مولا علی نے کہا یہ بھی دے دو۔ بیوی فدہ جو گھر میں کام کرتی تھی انہوں نے کہا میں کیسے کھاؤں، انہوں نے بھی وہ روٹی اٹھا کے دے دی اور خود پانی پی کر کے افطار کیا اور پانی پی کر کے سحری کیا، پھر روزہ رکھ دیا۔ 3 دن کنٹینیو ایسا کیا، یعنی خود بھوکے رہتے تھے، سائلوں کو کبھی خالی واپس نہ کرتے تھے۔ اللہ علیہ کیا گھرانہ، اچھا یہ گھرانہ نبی کے گھرانہ، علی کے گھرانے کی شان آسمان سے بلند و بالا ہے۔ مدینہ میں رہے تو بھوکا رہ کے دوسروں کو کھانا کھلائے،
کربلا میں آئے تو جان دے کے ایمان لوگوں کی بچائے۔ یہ مولا علی کے گھر کی بات کہ کربلا میں آئے تو بیٹا قربان کر کے، بھتیجا قربان کر کے، خود کی قربانی دے کے امام نے قیامت تک کے لیے دین کو نئی زندگی عطا فرما دی۔ اللہ کریم ہمیں ان سب کی محبت میں جینے مرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ شاعر فرماتے گر صدا کوئی سائل لگا دے، اپنے آگے کا کھانا کھلا دے۔ گر صدا کوئی سائل لگا دے، اپنے آگے کا کھانا کھلا دے، اپنے آگے کا کھانا کھلا دے۔ در سے خالی سوالی نہ لوٹے، در سے خالی سوالی نہ لوٹے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ در سے خالی سوالی نہ لوٹے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ گھر کا گھر دین پر جو لٹا دے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ اس گھرانے کی شان بڑی ہے۔ ایک شان بغداد سے دیکھیں اور ایک شان جو ہے یہاں پر دو شان کا ذکر ہے، ایک شان بغداد سے سن لیجئے اور ایک شان اجمیر سے سن لیجئے، اس لئے کہ بغداد والے آقا غوث پاک بھی علی کے گھر والے ہیں اور غریب نواز ہندوستان کے راجہ بھی علی کے گھر والے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرما لے ڈوبی کشتی کو واپس نکالے، کوئی گاگر میں ساگر بلا لے۔ غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی کشتی نکالی تھی، بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ نا، سنے ہوں گے نا۔ اور غریب نواز نے پورے آنا ساگر کے پانی کو ایک گاگر میں، ایک کٹورے میں بھر لیا۔ دونوں کا ذکر یہاں پہ فرماتے ڈوبی کشتی کو واپس نکالے، کوئی گاگر میں ساگر بلا لے۔ ڈوبی کشتی کو واپس نکالے، کوئی گاگر میں ساگر بلا لے، کوئی گاگر میں ساگر بلا لے۔ حکم و پانی پہ اپنا چلائے، اچھا دونوں جگہ ہے، وہاں پہ بھی پانی پہ حکم چل رہا ہے غوث اعظم کا، اور یہاں پہ بھی غریب نواز کا پانی پہ حکم چل رہا ہے نا۔ شعر دیکھ لیجئے پھر ڈوبی کشتی کو واپس نکالے، کوئی گاگر میں ساگر بلا لے۔ ڈوبی کشتی کو واپس نکالے، کوئی گاگر میں ساگر بلا لے، کوئی گاگر میں ساگر بلا لے۔ حکم پانی پہ اپنا چلائے، حکم پانی پہ اپنا چلائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ حکم پانی پہ اپنا چلائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ آخری شعر ملاحظہ فرما لے، اچھا جنگ جیتنے کے لیے دشمن کو مارنا بھی ہوتا، جب تک دشمن کو ماریں گے نہیں جنگ جیتیں گے کیسے؟ یا تو خود مر جائیں، شہید ہو جائیں، یا دشمن کو ماریں۔ مگر یہ شان صرف مولا علی کے گھر کی ہے کہ دشمن کے گردن کو مارے بنا بھی جنگ ہارتے نہیں بلکہ جیتا کرتے ہیں۔ کیسے؟ ملاحظہ فرما لے کہ جنگ میں جیتنا ہے ضروری، مارنا ہوگا دشمن کو پھر بھی۔ جنگ میں جیتنا ہے ضروری، مارنا ہوگا دشمن کو پھر بھی، مارنا ہوگا دشمن کو پھر بھی۔
سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے، ارے سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ گھر کا گھر دین پر جو لٹائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ ذرا کہہ دیں یا حسین یا حسین یا حسین، ہاتھوں کو اٹھا کے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رکھے تو صحیح، اٹھائیں کہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دیں۔ یا اللہ کریم، بزم حسین میں ہم تمام غلامان حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے حاضری کی شہادت دی ہے۔ مولا تیرے محبوب کا واسطہ مولا ہم سب کو مدینہ منورہ کے حاضری نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی کربلائے معظمہ کی زیارت نصیب فرما دے، اور ہمیں بھی تمام لوگوں کو بھی مولا کعبہ شریف کے دیدار سے مشرف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ اب سنیے پیغام کربلا کے حوالے سے تھوڑا دل تھام کر کے، اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان، تمہاری آزمائش ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن کریم کے 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت کی بالکل دوسری آیت ہے۔ الف لام میم پہلی آیت ہے، اس کے بعد دوسری آیت ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا لوگ اس خیال میں ہے، جو لوگ کلمہ پڑھ لیے وہ اس گمان میں، اس خیال میں ہے کہ وہ اتنی سی بات کہہ دے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور ان کی آزمائش نے ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ خالی اتنی سی بات کہہ دے کہ میں ایمان لے کے آ گیا، اب اس کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، اگر کلمہ پڑھے ہیں، مسلمان بنے ہیں، تو مسلمانوں پھر تمہارا امتحان ہوگا، تمہاری آزمائش ہوگی کہ تم اپنے ایمان پر مضبوطی سے قدم جمائے رہتے ہو بھی کہ نہیں رہتے ہو، تمہارا اگزام ہوگا بھی۔ اور یاد رکھنا، جو اب امتحان میں پاس ہو گیا اللہ کریم اسے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ دنیا میں اسکول میں امتحان دیتا ہے، اگزام دیتا ہے، پاس ہوتا ہے تو باپ بھی انعام دیتا، گھر والے انعام دیتے، رشتہ دار انعام دیتے۔ اگر کوئی نیٹ کا امتحان پاس کر لے تو لوگ بدھائی دیتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں، دوست احباب انعام سے نوازتے ہیں۔ صحیح بات ہے، جو امتحان میں پاس ہوگا اس کو انعام ملے گا، اس کو انعام ملے گا۔ لیکن جو بندہ قائر بن کر کے، کاہل بن کر کے، سستی اور کاہلی میں امتحان دینے ہی نہ جائے اور امتحان دے ہی نہیں، تو کیا اس کو کبھی انعام ملتا ہے کیا؟ یا کبھی امتحان میں فیل ہونے والوں کو انعام ملا ہے؟ کبھی دیکھیں آپ، ہمیشہ انعام کس کو ملتا ہے؟ پاس ہونے والوں کو، چاہے اسکول کا امتحان ہو، گھر کا امتحان ہو کہ دین کا امتحان ہو۔ اسکول کا امتحان پاس کرے گا گھر والا انعام دے گا، لیکن دین کے امتحان میں پاس ہوگا خدا انعام عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی مولا کریم ہر آفت سے بچائے، اور کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ ہم سب کو صبر و تحمل سے ان ایاموں کو، ان گھڑیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک چیز یہاں پہ اور کہہ دوں کہ جس بندے میں کچھ خصوصیات ہو جائے نا، وہ بندہ دونوں جہاں میں ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے علماء فرماتے کہ 4 چیزیں جس بندے میں پائی جائے وہ بندہ کامیاب ہی کامیاب ہے، کامیاب ہی کامیاب ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی کسی بندے کو شہادت کا درجہ مل جائے، ہے نا، اس کے بعد اسی بندے میں شجاعت بھی ہو، وہ بہادر بھی ہو، ہے نا، شہادت ہو، شجاعت ہو، اس کے بعد عبادت ہو،
اور سخاوت بھی ہو. ایک بندہ مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے ساتھ وہ بہادر بھی ہے، سخی بھی ہے، شجاعت کے ساتھ جو ہے سخاوت کے ساتھ وہ بندہ شہادت کے رتبے پر بھی فائز ہے، اور بندہ عبادت کی دولت سے بھی مالا مال ہے. تو جس ایک بندے میں عبادت بھی ہو، سخاوت بھی ہو، شجاعت بھی ہو، لاسٹ میں شہادت بھی ہو، ایسا بندہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسا بندہ بھی کبھی ناکام ہو سکتا ہے کیا؟ جس بندے میں یہ چاروں چیزیں ہو جائے وہ بندہ ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے. اب یہ چاروں چیزیں کسی میں ہو نہ ہو، ہم نے تو ایسا پڑھا نہیں ہے، ہم کو ان تمام لوگوں کی زندگی کے بارے اتنا نہیں معلوم، پر لیکن پوری دنیا میں جگ ظاہر ہے اللہ کے ایک مقرب بندہ جن میں چاروں باتیں اتم پائی جاتی ہیں. چاروں باتیں ہیں. وہ شخص کون ہے؟ زمانہ انہیں امام حسین کہتا ہے. دن میں عبادت بھی دیکھیں تو لاجواب ہے. عبادت امام حسین کی عبادت لاجواب. بھی ہم تو مسجد میں عبادت کرتے، گھر میں عبادت کرتے. میرے امام نے تلواروں کے سائے میں خدا کی عبادت کی. میرے امام نے کربلا کے میدان میں بھوکا رہ کے خدا کی عبادت کی. میرے امام نے کربلا کے میدان میں پیاسا رہ کر کے بھی خدا کی عبادت کی، اور ہمیں پیغام دیا حسینیو کہاں ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ کھا پی کر کے بھی، تندرست ہو کر کے بھی مسجد میں پنکھے کے نیچے بھی تم خدا کی عبادت نہیں کر سکتے؟ امام حسین کو دیکھو، نہ پنکھا ہے، نہ لائٹ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، سامنے دشمن کا بھی ڈر ہے، اپنی جان کا بھی ڈر ہے، مگر ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی میرا امام کربلا کے میدان میں خدا کی عبادت کرتے نظر آ رہے ہیں. امام حسین عبادت میں لاجواب ہے، عبادت میں لاجواب ہے. سخاوت امام حسین کی ہم نے آپ نے امام حسین کی زندگی پڑھی کہاں؟ ہم یا تو امام حسین کے بچپن کی کچھ حدیثوں کو سنتے ہیں، اس کے بعد کربلا کی زندگی اتنے ہی پڑھتے ہیں. تو کیا کربلا کی زندگی اور بچپن کی زندگی کے بعد بیچ کی زندگی میں امام حسین کا کچھ بھی نہیں ہے؟ ان کی زندگی سے کوئی پیغام نہیں؟ پڑھیے کبھی امام حسین کو کہ انہوں نے ساری زندگی کس طرح سے گزاری. اللہ ہم تو خالی بچپن ہی سنے ہیں اور شہادت ہی سنے ہیں کربلا، مگر امام حسین کی سخاوت اتنا ٹائم نہیں کہ اتنی ساری باتوں کو چھیڑا جائے. میں انشاءاللہ سخاوت کے موقع پر کوئی بات آئے گی تو امام حسین کے سخاوت کے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا. سخی کتنے تھے، مگر امام حسین کی عبادت دیکھنا ہو تو کربلا دیکھے. توجہ ہے نا؟ کہ سبحان اللہ. میرے امام حسین کی عبادت دیکھنا ہو تو کربلا پڑھے. میرے امام حسین کی سخاوت دیکھنا ہو تو کربلا پڑھے. میرے امام حسین کی شجاعت بہادری دیکھنا ہو تو کربلا پڑھے. میرے امام حسین کی شہادت دیکھنی ہو تو کربلا پڑھے. آپ یہ ساری چیزیں امام حسین کو آپ کو کربلا کے میدان میں دیکھنے کو مل جائے گا. ساری چیزیں ہیں. کربلا کے ریگستان میں امام عبادت کرتے اور ایسی عبادت کہ سجدے میں جاتے دنیا نے دیکھا لیکن واپس آتے کسی نے دیکھا نہیں. سب لوگ عبادت کرتے ہوں گے مسجدوں میں، محلوں میں، اپنے قصروں میں، بلڈنگوں میں، گھر میں، مگر امام نے تپتے ریگستان میں تلوار کے سائے میں بھی خدا کی عبادت کی. تبھی تو کسی نے کہا نا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. کربلا میں امام نے عبادت کر کے زمانے کے لوگوں کو میسج جو پیغام دیا ہے، اور وہیں سے امام عالی مقام نے کربلا کے میدان سے سخاوت کا بھی پیغام دیا ہے. ہم سخی اگر ہو سکتے ہیں، اگر ہم سخاوت کا دریا بہا بھی دیں گے تو کیا دیں گے؟ گھر نہیں لٹا سکتے، کمپنی نہیں لٹا سکتے، کچھ کمائی کا حصہ دے سکتے ہیں، اتنا ہی کر سکتے، پیسہ دے سکتے ہیں. مگر کربلا میں امام عالی مقام نے سخاوت کا دریا بہا دیا ہے. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ امام حسین کا نانا سخیوں کا سخی ہے، سخیوں کے سخی ہے. امام عشق و محبت نے کہا نہیں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، حضرت نے کہا نا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا قطرہ تو نبی نے دریا بہا دیے ہے، دربے بہا دیے. امام عشق و محبت کا میسج جو پیغام ہے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو جو نبی سخی ہو
اس نبی سخی نبی کا نواسا بھی سخی ہے۔ کربلا کے میدان میں امام کے سخاوت دیکھیں، لوگ دنیا میں سخاوت کا دریا مال کے ذریعے سے بہاتے ہیں، میرے امام نے دین کی خدمت کے لیے سخاوت کا ایسا دریا بہایا، مال تو دیا ہی دیا ہے، اپنی جان کے ساتھ اولاد کی بھی قربانی دین بچانے کے لیے دی دی۔ وہ سخی امام حسین کے دین کے لیے خدمت کے لیے امام عالی مقام نے سخاوت کا دریا کھول کر کے بہا کر کے اپنے لالوں کی قربانی بھی پیش کرتی ہے۔ سخاوت لاجواب ہے۔ شجاعت دیکھیں، 56 سال کی عمر مبارک ہے، 3 دن سے بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، مگر رن میں آ گئے تو سارے یزیدی تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ اگر پانی مل جاتا امام حسین کو، علی کے شیر کو، تو تنے تنہا 22,000 کے لشکر کو تباہ برباد کر دیتے۔ جدھر تلوار چلا دیتے تھے نا، کوفے فی النار ہو جاتے تھے۔ کسی کوفے میں دم نہیں تھا، خم نہیں تھا، طاقت نہ تھی، انہیں ہمت نہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھوکے پیاسے ہیں پھر بھی کوئی سامنا کر لیتا۔ یہ شجاعت تھی، یہ بہادری تھی۔ اور کتنی بڑی بہادری، موت سامنے ہے، خیمے میں بچی ہے، موت سامنے ہے، خیمے میں بچہ ہے، موت سامنے ہے، خیمے میں بیٹا ہے، موت سامنے ہے، خیمے میں بہن ہے، موت سامنے ہے، خیمے میں بیوی ہے، موت سامنے ہے، خیمے میں دیگر خاندان کے لوگ ہیں، موت سامنے ہے، خیمے میں بھانجے ہیں، موت سامنے ہے، خیمے میں بھتیجے ہیں۔ ایسا ماحول اگر دنیا کا رستم بھی دیکھ لیتا نا تو ڈر کے مارے اپنا ہاتھ دے دیتا، مگر بہادری دیکھے میرے امام حسین کی، اتنا ڈر ہے مگر پھر بھی پیغام ہے، اے یزیدیو سب کو قربان کر سکتا ہوں مگر نانا کے شریعت پہ آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ یہ شجاعت تھی میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم تو آج ماحول دیکھے گرم تو ڈر جاتے ہیں، ہم ایک کو دیکھے ککری لے کر کے آتا تو ڈر جاتے ہیں، مگر کربلا کے میدان میں میرے امام نے 22,000 کے لشکر جرار کو دیکھا۔ امام کی شان تو بلند و بالا ہے، امام کی شان تو بہت بڑی ہے۔ ننھا علی اصغر بھی ڈرا نہیں بھئی، ننھا علی اصغر بھی ڈرا نہیں، اور محمد کے دل میں ڈر نہ تھا۔ قاسم جن کی عمر غالباً 18 سال کی تھی ان کے دل میں ڈر نہ تھا۔ آپ کا نوجوان بیٹا جن کی عمر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 19 سال کی تھی، ڈرنے کے بجائے بابا سے کہتے بابا مجھے اجازت دیں، میں دشمن کے سامنے جاؤں گا، اپنے نانا کے دین کے سر بلندی کے لیے اپنی قربانی پیش کروں گا۔ ہم ہوتے تو ڈر کے مارے گھر میں چھپ جاتے، مگر علی کے گھر کی شان ہی بلند و بالا ہے۔ یہ علی کے لال ہیں، یہ نبی کے نواسے ہیں جن کے دل میں دشمن کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ ہاں ڈر تھا تو صرف خداوند قدوس کا ڈر تھا، یہ کہ خدا ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو۔ رب کی رضا کے خاطر علی کے لالوں نے، نبی کے نواسوں نے اپنی اور پریوار کی قربانی دے دی کہ خدا راضی ہو جائے۔ ڈر تھا تو خدا کا، مخلوق کا کوئی ڈر نہ تھا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری لاجواب ہے۔ اور شہادت ہے شہادت تو ایسی شہادت کہ قیامت تک کے لیے ایسا شہید آپ کو اب کہیں نظر نہیں آئے گا۔ امام حسین کو زمانہ شہید اعظم کہتا ہے۔ شہادتیں بہت ہوئی ہیں، بہت شہادتیں ہوئی ہیں۔ کیا اس دنیا میں لوگ شہید نہیں ہوئے؟ بہت لوگ شہید ہوئے ہیں۔ جب سے دنیا میں انسانوں کی آبادی ہوئی ہے، جناب حابل سرکار آدم السلام کا جو بیٹا تھا جناب حابل، اور قتل کرنے والا بھی سرکار آدم کا بیٹا، ان کا نام تھا قابل۔ قابل نے جناب حابل کو پتھر مار کے کچل دیا تھا۔ شہید تو ہوئے تھے لیکن وہ شہادت کی بات اور تھی۔ جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر حیات میں کیا صحابہ کرام کی شہادت نہیں ہوئی؟ کیا میدان بدر میں، میدان احد میں، میدان خندق میں، میدان حنین میں اور دیگر موقع پر کیا مسلمانوں کی شہادت نہیں ہوئی؟ تو تھی۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت لاجواب ہے، اس لیے آپ کو بھی شہید اعظم کہا جاتا ہے۔ لیکن امام حسین کی شہادت کی بات ہی الگ ہے۔ یہ تمام شہادتیں تھیں، تنہے تنہاتے فرد واحد کی شہادت تھی، لیکن کربلا کے میدان میں امام عالی مقام نے وہ بے مثال شہادت پیش کی، اپنی بھی اور اپنے پریوار، اپنے بچوں کی۔ قیامت تک ایسا جگرا والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، قیامت تک ایسا ہمت والا پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے دین کی خاطر
عظمت قرآن کو بچانے کے لیے اپنی اور اپنے پورے پریوار کی قربانی پیش کر دی، شہادت پیش کر دی تھی۔ ایسا شہید قیامت تک نہ سننے کو ملے گا نہ دیکھنے کو ملے گا۔ زمانہ انہیں امام حسین کو شہید اعظم کہا کرتا ہے۔ تو شہادت بے مثال، سخاوت بے مثال، شجاعت بے مثال، اور امام حسین کے عبادت بے مثال ہے، اس لیے کہ گھرانہ بے مثال ہے، خاندان بے مثال ہے۔ حضور امام حسین کی ساری شانیں بے مثال، وہ ایسے نواسے ہے کہ دنیا میں ایسا نواسا پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نبی کے نواسے کے قیامت تک اس رشتے کا نواسا پیدا، اس لیے کہ زمانے میں پیغمبر اعظم نبی کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب پیغمبر اعظم لاجواب تو نبی کا رشتہ نواسا ہے، رشتے میں تو نواسا لاجواب ہے۔ ایسا گھر، ایسا گھرانہ، سارے نبیوں کے گھر ان کی نسلیں چلی بیٹوں سے، دنیا میں تمام لوگوں کی نسلیں چلے بیٹے سے، مگر میرے نبی کی شان نسل چلی بیٹی سے۔ ایسا گھر نبی کا وہ گھرانہ کے گھرانہ لاجواب ہے۔ خاندان آل رسول، دنیا میں آپ کو شیخ ملیں گے، پٹھان ملیں گے، خان ملیں گے، انصاری ملیں گے، میاں ملیں گے، میر ملیں گے، تیرانداز، گلانداز، طرح طرح کے خاندان ملیں گے۔ یہ سارے خاندان ایک طرف، نبی کی آل کی شان ایک طرف، ہو نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں آل نبی کی تعریف آ چکی ہے، احادیث میں نبی کی آل کی تعریف ہے۔ تو جس گھر کا جو گھرانہ بے مثال ہو تو اس گھر کا ہر فرد بھی بے مثال ہے۔ امام حسین کی ساری چیزیں بے مثال، چاہے شہادت ہو، شجاعت ہو، سخاوت ہو یا پھر عبادت ہو، سب کیا ہے؟ بے مثال۔ میرا حسین اللہ الصمد، نبی نے کہا تھا میرا حسن میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ نبی نے کہا تھا میرا حسن حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں، یشمہما ویدمہما، نبی ان کو چومتے بھی تھے، نبی ان کو سونگتے بھی تھے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی عظمت اپنا بیٹا دے کر کے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا ہے۔ حسین پر نبی نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، اپنا بیٹا اللہ کے نبی نے نواسے پہ قربان کر دیا۔ کبھی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے آپ کو کوئی ایسا نانا ملے گا جو اپنا بیٹا نواسے پہ قربان کر دے؟ نبی نے اپنا بیٹا دے کر کے اپنے نواسے کو بچا کر کے دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا۔ حسین کی شان بلند و بالا ہے، اللہ الصمد۔ شان پہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، مگر امام حسن کی شان کا محق و بیان ہم نہیں کر سکتے۔ امام عالی مقام کی شان کا محق و بیان کوئی نہیں کر سکتا ہے، ختم نہیں ہوگی، یہ دنیا مکمل ہو جائے گی لیکن شان حسین کو کوئی مکمل بیان نہیں کر سکتا۔ امام حسن کی شان نبی جانے یا نبی کا خدا جانے، کتنی شان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ شان والا امام، وہ شان والا نواسا اپنے پریوار کو لے کے کربلا کے میدان میں ہے، کربلا کے میدان میں، اور سامنے دشمن 22,000 کی تعداد سے بھی زیادہ تلوار لے کے، بھالا لے کے، برچھی لے کے، نیزہ لے کر کے، اور اوپر سے دریائے فرات، نہر فرات میں پہرا بٹھا کر کے امام عالی مقام کے سامنے کھڑا ہے۔ 10ویں تاریخ کی شب آئی، امام نے کہا نماز پڑھو دل کھول کے، قرآن کریم کی تلاوت کرو، پھر کسے پتا کہ کل کی صبح کے بعد دنیا میں کسی کو قرآن پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے۔ امام نے کہا سارے جانثاروں نے قرآن کریم کی تلاوت، کوئی نماز، کوئی تسبیح، کوئی تحلیل، اسی رات کی بات ہے۔ روایت میں علماء کرام اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، جیسے خطبات محرم ہے، علامہ حسن رضا خان علی رحمانی نے بھی اپنی کتاب میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور جناب علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علی رحمانی نے اپنی کتاب غالباً خاک کربلا ہے، اس میں بھی کچھ باتوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ ہمارے علماء میں جو سنی علماء ہے، جو ہماری نظر میں معتبر ہے، ان کی کتابوں سے جو بات ہم کو ملتی ہے، جس پہ ہم روایتوں میں اعتبار کرتے ہیں، ان میں کچھ روایتوں میں سے ایک تو روایت یہ بھی ہے کہ کسی موقع پر اسی رات میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیٹا علی اکبر، جن کی جوانی 19 سال کی تھی، کتنے سال کے تھے؟ امام حسین کے بڑے بیٹے تھے امام علی اکبر، اور امام زین العابدین کو کہتے امام علی اوسط، یہ مجھلے بیٹے تھے،
اور کربلا کا جو 6 مہینے کا ننھا بیٹا تھا، دودھ پیتا، شیر خوار، حضور امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے 3 بیٹے کربلا کے میدان میں تھے، 2 جام شہادت نوش کیے، اور امام علی اوسط کو امام حسین نے بچا لیا کہ بیٹا نسلیں تم سے چلے گی قیامت تک، لوگوں کو پھر حسینی پیغام بھی تو دینا ہے نا۔ امام حسین نے بچا لیا اپنا بیٹا علی اوسط کو، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ اللہ حسن امام علی اکبر سے کہا بیٹا جاؤ، اس لیے بھی کہ کربلا کے میدان میں اس سفر میں امام علی اوسط یعنی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بیمار تھے، بخار شدت کی تھی، مگر پھر بھی تمنا تھی بابا سے کہے بابا میں جانا چاہتا ہوں، مجھ کو بھیجے رن میں نانا کے دین کے لیے اپنی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام علی مقام نے کہا نہیں بیٹا تمہیں رہنا ہے، قیامت تک کے لیے اپنے نانا کے نسلوں کو چلانا بھی تو ہے، تمہیں رہنا ہے، تم نہیں جاؤ گے، میرے بعد یہ قافلہ ہوگا جو لٹا پیٹا ہوگا، یہ ملک شام تک جائے گا، وہاں سے مدینہ بھی تو جانا ہے نا، بیٹا میرے بعد تو تجھے اس قافلہ کی رہنمائی کرنی ہے، نہیں تم رہو گے بیٹا۔ میرے امام نے جن کو قربان کرانا چاہا کرا دیا دین کے لیے، جن کو بچانا چاہا بچا بھی لیا دین کے لیے، مگر پھر بھی ظالم کہتا ہے امام حسین کو پاور نہیں تھا، امام حسین کو طاقت نہیں تھی، اختیار نہ تھا۔ ارے جب نبی کا نواسا ان کے خاندان کا بیٹا کوئی غوث اعظم بن کر کے چمکے تو اپنی طاقت دکھا دے، غریب نواز بن کر کے طاقت دکھا دے، تو جب ان کے نواسوں کے نواز بیٹوں کے بیٹوں میں اتنی طاقت ہے، خود امام میں کتنی طاقت ہوگی۔ مگر یاد رکھنا کربلا میں امام طاقت دکھانے نہیں آئے تھے، قربانیاں دے کر کے نبی کا دین بچانے آئے تھے، اور جن کو بچانا تھا امام نے بچا لیا۔ کہا اپنا بیٹا علی اکبر سے بیٹا جاؤ کربلا کے میدان میں، یزیدی ادھر ہے حسینی ادھر ہے، دیکھو نظارہ کر کے تو آؤ کچھ دکھتا ہے کہ نہیں۔ امام علی اکبر اس رات میں 9 تاریخ کا دن گزرا، 10ویں شب ہے، 10ویں تاریخ صبح جمعہ ہوگی ہے نا، جمعہ کی صبح ہوگی، اور جمعرات کی رات سب لوگ نماز وغیرہ میں امام علی مقام نے کہا بیٹا دیکھ لے، گئے امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اس میدان کا نظارہ کرنے کے لیے، واپس آئے، امام نے کہا بیٹا کچھ دکھا؟ تو کہا بابا پورا میدان صاف ہے، مگر میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو نقاب پوش ہے، ایک زمین کے حصے کو اپنے دامن کے کرتے کے دامن سے یا اپنے آستین کے دامن سے جگہ صاف کر رہی، جگہ صاف کرتی۔ امام نے کہا بیٹا جانتے ہو کون ہے وہ؟ علی اکبر نے کہا بابا نہیں جانتا ہوں۔ تو کہا بیٹا وہ تیری دادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتا کہ میرا بیٹا یہاں قربان ہوگا، جہاں میں شہید ہو کے گروں گا بیٹے کو پتھر نہ چبھ جائے، اس لیے جگہ کو صاف کرنے آئی تھی۔ اے اللہ سبحانہ، بھئی آپ کو پوری دنیا میں اس طرح کا گھرانہ نہیں ملے گا جنہوں نے جان قربان کی، اپنا بیٹا قربان کر کے دین بچانے والا، کہیں آپ نے پڑھا تاریخ میں؟ مگر ملے گا تو نبی کا گھر والا ملے گا۔ سیدہ پاک کے لالوں نے کربلا کے میدان میں قربانی دی، سبوں کا جگر بڑھا۔ اچھا ایسا نہیں کہ نبی کو پتہ نہ تھا، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، نبی موجود تھے کربلا کے میدان، سیدہ پاک موجود تھی اپنے بیٹے کی قربانی دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ تماموں نے ایک ہی دعا کی تھی، اللہم آت الحسین صبر واجدہ، اے اللہ جب امتحان ہو تیرے طرف سے کربلا کے میدان میں دین کو بچانے کے لیے شہادت پیش کرنے کی، تو مولا میرے بیٹے حسین کو صبر کی طاقت عطا فرما، ساری قربانیاں دیکھے مگر شکایت نہ کرے، قدم میں لرزہ پیدا نہ ہو، قدم میں تزلزل پیدا نہ ہو، صبر کے دامن میرے بیٹے کے ہاتھ سے چھوٹے نہ، بلکہ صبر کا پہاڑ بن کر کے دنیا کے لوگوں کو پیغام دے۔ امام نے کہا بیٹا تیری دادی تھی، وہ جانتی تھی کہ میں شہید ہو کے یہاں گروں گا تو کوئی کنکر نہ چپ جائے، اس لیے زمین کربلا کو صاف کرنے آئے تھے۔ یارو ہم نے کیا کیا؟ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم دکانوں کو تھوڑی دیر چھوڑ کر کے خدا کی عبادت کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے، ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، مگر کربلا میں امام علی مقام نے سارا لٹا کر کے دین کو بلند کیا۔ ہم اس دین کی خدمت کرنے کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتے، ہمیں کوئی نہیں پڑی ہے کہ میں کسی کو دین کا پیغام سنا دوں، میں دین کا کام کروں،
مگر جس حسین کا نام لے کر کے ہم کھاتے پیتے ہیں نا، اس آقا حسین نے سارا لٹا کر کے اپنا کنبہ، اپنا گھر، اپنا پریوار، اپنے بچے بیٹے سب لٹا کر کے بھی زمانے کے لوگوں کو دین کی خدمت کرنے کا پیغام دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے ہم پیدا ہوئے؟ نہیں یارو، دین کا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ کیا انشاءاللہ اس مجلس کے بعد نماز پنجگانہ کی پابندی کریں گے؟ ہم سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ ہمیشہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال رات میں بہت ساری باتیں ہوئی، باپ بیٹے کی باتیں بھی ہوئی، یاروں نے دل کھول کر کے قرآن کریم کی تلاوت کی، نمازوں پڑھی، نمازیں ادا کی اور تسبیح تحلیل کیا۔ مزے سے انہوں نے خوش ہو کر کے دل کھول کر کے اپنے رب کے حضور سجدے میں سر رکھا، عبادت کی۔ صبح ہوئی نا تو ظالموں نے نقارہ پیٹ دیا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 لوگوں کی صفیں لگا دی، 72 اونلی، اور سامنے کتنے تھے؟ 20,000، 22,000 کا لشکر سامنے، اور تمام آلات حرب سے لیس ہو کر کے جنگ کی جتنی چیزیں ہوتی تھی، ڈھال، تلوار، تیر، بھالے، برچے، سب لے کر کے آئے تھے۔ ادھر امام لڑائی کے نیت سے تو آئے نہیں تھے۔ اس زمانے میں جو قافلہ چلتا تھا، حفاظت کے لیے جو سامان ہوا کرتے تھے، تلواریں ہوتی تھی، مسلمانوں کی شان تھی، ڈھالیں ہوتی تھی، اتنے سامان تھے، الگ سے کوئی چیز لے کے نہیں آئے تھے۔ 72 لوگوں کے صف قائم کر دی۔ امام تنہا پھر میدان کے بیچ میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے آئے، اور پھر ایک بات ظالموں سے کہا، جبکہ یہ بات طے ہے کہ امید نہ تھی، مگر حجت قائم کرنے کے لیے، دلیل قائم کرنے کے لیے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے ہم کو پتہ نہیں تھا آپ نبی کے لاڈلے ہیں، تاکہ یزیدی کہہ نہ سکے ہم کو معلوم نہ تھا آپ نبی کے نواسے ہیں، ہمیں آپ کی شان کے بارے نہیں معلوم تھا، ہم آپ کی عظمت نہیں جانتے تھے۔ نبی کا نواسا امام عالی مقام میدان کربل کے بیچ میں حجت قائم کرنے آئے۔ تمام لشکر یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزیدیو، میں نے تم کو 3 باتیں پیش کی، تم کو پسند نہیں ہوا؟ ذرا سوچو تو صحیح، اس پوری دنیا میں آج کے تاریخ میں پوری دنیا میں تمہارے نبی جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میرے سوا کہیں تم کو نبی کا نواسا ملے گا؟ میں ہی نبی کا نواسا ہوں۔ کیا تم نے اپنے نبی کا فرمان نہ سنا ہے کہ نبی نے میرے اور میرے بھائی کے بارے کہا تھا، یہ میرے دونوں نواسا جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تم نے یہ بات نہ سنی تھی؟ میرے نبی نے، میرے نانا نے، تمہارے نبی نے جو کہا تھا، یہ میرے دونوں حسن حسین نواسے، یہ میرے دونوں نواسے میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ کیا تم نے ہماری عظمت نہ جانی، ہمارا مقام نہ جانا، ہمارا رتبہ نہ پہچانا؟ کیا تم کو نہیں معلوم ہم ہی نبی کی آل ہیں، ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہم نبی کی اہل بیت ہیں؟ کیا تم کو نہیں پتا؟ سب جانتے ہو۔ اے ظالمو، اگر تمہیں ہمارا یہاں آنا پسند نہیں تو ہم کو چھوڑ دو، واپس چلے جائیں گے۔ پھر نام لے کے کہے فلاں، تم نے خط لکھ کے مجھ کو نہیں بھیجا، تم نے خط لکھ کر کے مجھ کو نہیں بلایا تھا، نام لے آئے فلاں، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا، اے حسین ہمارے پاس آ جائیے، ہمارا امام نہیں ہے، آپ آئیں گے اپنا امام مانیں گے، آپ کی غلامی کریں گے، خون کا قطرہ دے کے آپ کی حفاظت کریں گے، اے فلاں بول، خط نہیں لکھا تھا کیا؟ نام لے لے کر کے ان کو آپ نے مخاطب کر کے کہا، جو اس کربلا کے میدان میں جنہوں نے خط لکھا تھا امام کو، منت کر کے بلایا تھا، آج وہی ظالم امام حسین کا خون بہانے کے لیے یزیدی لشکر کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا۔ امام عالی مقام نے کہا، بتا تو نے مجھ کو نہیں بلایا تھا کیا؟ تو ظالم کچھ نہ بولے، وہ بولے ہم نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، جو یزید کا حکم ہے آپ اسے مانیں، آپ یا تو بیعت کریں یا پھر آپ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام عالی مقام نے یہ ساری باتیں بتائی، مگر کسی کے سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک شخص کو چھوڑ کر کے جس کو حرملہ کہا جاتا تھا، جنہوں نے پہلے امام حسین کو روکا تھا آگے بڑھنے سے، حرملہ نے جب سنا امام عالی مقام نے سارا پیغام دے دیا، مگر اس کے دلوں میں، ذہن میں، فکر میں یہ بات نہیں آتی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ عمر ابن سعد سے کہا، اے عمر ابن سعد، امام حسن کی بات تجھے قبول نہیں ہوتی، تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اس نے کہا، میرے قدرت میں ہوتی یہ باتیں، میرے اختیار میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا، مگر تمہارا جو سردار ہے ابن زیاد، یزید وغیرہ، وہ نہیں مانتے۔ تو کہا تم لڑو گے؟ کہا میں لڑوں گا۔ کہا امام حسین سے لڑو گے؟ کہا لڑوں گا۔ نبی کا نواسا ہے؟ ہاں لڑوں گا۔ سیدہ فاطمہ کا لال ہے؟ کہا لڑوں گا۔ مولا علی شیر خدا کا بیٹا ہے؟
تو کہا نہیں میں لڑوں گا, مجھے رے کی حکومت چاہیے, میں لڑوں گا. حر نے کہا تجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا نہیں آتی. اب جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھر تھر کانپنے لگے. ان کے قریب میں ایک شخص تھا, اس نے دیکھا تو کہا اے حرملا یہ کیا بات ہے, پہلی بار میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم میدان کارزار میں تھر تھر کانپتے ہو, جسم تمہارا کانپ رہا ہے. اجی مجھے کوئی پوچھتا تھا کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے, میں تمہارا نام لیتا تھا, لیکن آج تیری بہادری کو کیا ہو گئی, کیوں کانپ رہا ہے؟ تو حرملا نے کہا تو نے امام حسن کی بات نہیں سنی؟ کہا کیا؟ کہا میں نے امام حسن کا پیغام سن لیا. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا میں آج دیکھ رہا ہوں کہ سامنے جنت کے پھول کھلے ہوئے ہیں, ادھر جنت کا باغیچہ ہے, ادھر یزید کی طرف جہنم کی آگ ہے. کہا میں جیتے جی کبھی بھی جہنم میں جانا پسند نہیں کروں گا, میں جنت کے باغیچے کو کسی حال میں چھوڑوں گا نہیں, میں یزیدیوں کے ساتھ نہیں, اپنی غلطی کے ترافے کے لیے امام کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دوں. کا پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی, سیدھا کربلا والے تاجدار کربلا امام عالی مقام کے قدموں پہ پہنچے. کہ حضور گستاخی معاف کرے, مجھ کو نہیں پتا تھا یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے, اگر مجھ کو تھوڑی بھنک ہوتی نا یزید یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے تو میں کبھی آپ کو نہیں روکتا. سرکار یہاں تک پہنچنے کے لیے میرا بھی ہاتھ ہے, حضور مجھے معاف کر دے, میری خطا معاف فرما دے. امام عالی مقام نے کہا اللہ معاف کرنے والا ہے, جاؤ خدا تجھے معاف کرے. تیرا نام کیا ہے؟ کہا حضور میرا نام حر ہے. تو کہا تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے. اللہ الصمد. کہا حضور معاف کر دے. کہاں معاف کر دیا. کہ نیچے اترو. کہا حضور نہیں میں گھوڑے پہ رہوں گا. پلٹ کر کے آئے, پھر انہوں نے وہی بات کی. حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے ظالمو جو پیغام تم کو دیا ہے کیا تم قبول نہیں کرنا چاہتے؟ کیا تم اپنے ہاتھوں سے جہنم خریدنا چاہتے ہو؟ مگر یاد رکھیں یارو, جس کے سر پر بدبختی سوار ہو جاتی ہے اسے نصیحت سمجھ میں نہیں آتی, اسے نصیحت سمجھ میں نہیں آتی, اسے کسی کی نصیحت سمجھ میں نہیں آتی, وہ کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا. اس وقت ان بدبختوں کے سر پر بدبختی کا بھوت سوار تھا, اس لیے امام عالی مقام کا نصیحت ان کو سمجھ میں نہیں آئی. خود سے کہا کہ ہم سمجھ نہیں پاتے تم کیا کہتے ہو, جاؤ کہو کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. اب جب دیکھا کہ حجت قائم ہو گئی تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک بندہ آتا ہے جن کا نام عبداللہ کلبی ہے, حر بن یزید تمیمی وغیرہ یہ سب آتے ہیں, اور ایک کے بعد دیگر آ کر کے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار سب میدان کارزار میں آتے ہیں, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے آ کر کے دین کے سربلندی کے لیے, حق کی سربلندی کے لیے اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں. ایک ایک کر کے آتے ہیں, جام شہادت نوش کرتے ہیں. جب تک نبی کے نواسے کے ان غلاموں نے جانثاروں نے جو آل رسول سے جن کا تعلق نہ تھا, یعنی گھر والے نہ تھے, جو اہل بیت اطہار میں سے نہ تھے, جو نبی کے نواسے کے چاہنے والے تھے, جو امام حسین کے شہدا تھے, وہ جب تک زندہ رہے ان میں سے کسی نے بھی نبی کی آل کے کسی فرد کو آگے نہیں آنے دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو آگے نہیں آنے دیا. پہلے نبی کے چاہنے والوں نے, امام حسین کے دیوانوں نے, نبی کے نواسے کے چاہنے والوں نے ایک ایک کر کے اپنی قربانی پیش کر دی. جب سارے جانثار شہید ہو گئے اور آخر میں اہل بیت اطہار کے فرد بچے تو پھر باری آئی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے مسلم بن عقیل کے جو بھائی وغیرہ تھے وہ لڑنے کے لیے آتے ہیں, جو ان کے بیٹے تھے 4 امام مسلم کے وہ لڑنے آتے ہیں. جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے پہلے اور دیگر جو آپ کے جانثار تھے, امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی اس میں تھے, بیٹی بھی تھے, امام حسین کے سوتیلے بھائی وغیرہ بھی موجود تھے. وہ سب کے سب ایک کے بعد دیگر آتے ہیں اور اپنی جان اسلام کے سربلندی کے لیے جان عافیہ کو حوالے کر دیتے ہیں. جب خاندان کے لوگوں نے بھی قربانی پیش کر دی اور بچے امام حسن کا بیٹا امام حسین کی اولادیں جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تب باری آتے ہیں امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 18 سال کے جوان تھے بالکل, اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. وہ آتے ہیں
چچا کے پاس امام حسین کے پاس عرض کرتے حضور اب مجھ کو جانے دیا جائے. ایک ایک کر کے آپ کا جانے سار کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کر لیے. سرکار حضور اب مجھے کربلا کے میدان میں جانے دے. امام علی مقام نے کہا بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہے, اپنے ہاتھوں سے میں تجھے کیسے کربلا کے میدان میں جانے دوں. تو امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا چچا جان مجھے بھی جام شہادت پینے کا شوق ہے, میں بھی جلدی سے نانا کے پاس جا کر کے کوثر کا جام پینا چاہتا ہوں, 3 دن ہو گیا پیاسا ہوں, اب تو جام کوثر پینے کی تمنا ہے. جب ضد کی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کے شہزادے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجا دھجا کر کے میدان میں بھیج دیا. جا بیٹا جا, اسلام کے سربلندی کے لیے اپنی شہادت خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی. یہ جگر کسی کا ہو سکتا ہے, کو دنیا میں ہوگا ماں کا لال جو آج اپنی اولاد کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بھتیجوں کو اپنے ہاتھوں سے سوار کر کے سجا کر کے بھیجے, جا موت کے منہ میں جا کے موت کو گلے لگا لے. آج کسی کے پاس ہمت ہوگی, طاقت ہوگی کسی کو؟ یہ جگر تھا میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے قربانیاں دی اور قربانی دے کر کے ہمیں پیغام دیا کہ دنیا میں زندہ رہنا ہے تو دن کی خدمت بھی کرو. وقت 53 ہو گیا ہے, اب بارش بھی ہو رہی ہے, آپ کو گھر بھی جانا ہے. باقی باتیں امام علی مقام کی شہادت, امام قاسم کی شہادت ہے, امام علی اکبر کی شہادت ہے, امام علی اصغر کی شہادت ہے, جناب عباس علمبردار کی شہادت ہے. یہ شہادتیں کل سنیں گے. اگر خدا نہ کرے کل 2 گھنٹہ بھی ہو جائے, ایک بات کہتا ہوں 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی ہو جائے تو کل یہ ساری باتیں سماعت کریں گے انشاءاللہ, آئیں گے انشاءاللہ. کل آخری پروگرام کربلا کے نام سے ہوگا تو انشاءاللہ خود بھی آئیں گے اور جہاں تک ہو سکے گا اپنے دوستوں کو بھی لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ. اور پھر کربلا کا پیغام یاد رہے گا انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی ہوگی انشاءاللہ. بولے ذرا نمازوں کی پابندی, ہاتھ اٹھا کے کہ نماز کی پابندی کریں گے, سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رب نے کہا بندو تمہاری آزمائش ہوگی, جو امتحان میں پاس ہو جائے گا انہی کے لیے ہے وبشر الصابرین, خوشخبری سنا دو صبر کرنے والے کو. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.